کرنے کے بعد سب سوار ہو رہے ہیں. حسین حکم دے رہے ہیں فلاں کو سوار کرو، فلاں کو سوار کرو، فلاں کو سوار کرو، سوار کرانے کا حکم دے رہے ہیں. مگر جب گھر کے اندر آئے دیکھتے ہیں کہ اب کسے بھیجیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون نیچا سر کر کے کہتی ہے مجھے کون سوار کرے گا؟ حسین تو سب کو سوار کروائے جا رہے ہیں، مجھے کون سوار کرے گا؟ اس وقت حسین نے آگے بڑھ کے کہا بہن زینب گھبراؤ نہیں، تمہارے سوار کرانے کے لیے میں خود موجود ہوں. میں نے سب کو تو سوار کروا دیا ہے مگر تجھے خود سوار کروں گا. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ ثانی زہرا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ماں جائی آؤ میں آپ کو سوار کرواتا ہوں. ماں کی وصیت یاد آئی تھی حسین جب جانا تو اپنی بہن کو ساتھ لے جانا، وہ میری نمائندگی کرے گی. ہر ایک کا نمائندہ تو ساتھ تھا. اکبر نے رسول اللہ کی نمائندگی کی، قاسم نے حسن مجتبیٰ کی نمائندگی کی، مگر کس کی نمائندگی زینب نے کی؟ عزادارو اس بی بی کی نمائندگی زینب نے کی جس بی بی کو کئی گھنٹے دربار میں کھڑا ہونا پڑا. کسی نے نہیں کہا زہرا بیٹھ جائیے تھک جائے گی، مگر آج زینب کہتی ہے بھیا مجھے سوار کراؤ، میں اماں کی نمائندہ بن کر جا رہی ہوں. عزادارو آپ سنا کرتے ہیں نا کہ جب زہرا آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، جب زینب کھڑی ہوئی تو حسین بیٹھ گئے. حسین بیٹھ کے کہتے ہیں ماں جائی اب تو میری بہن سے زیادہ میری ماں کی نمائندہ بن کر آئی ہے، اب تیرا احترام کر رہا ہوں. سادات ذرا غور سے سنیے، زینب کھڑی ہوئی، حسین بیٹھ گئے. اب زینب نے کہا بھیا حسین آپ وقت کے امام ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں. ہاتھ تھاما اور اٹھایا. تاریخ کہتی ہے جناب سید سجاد نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب میری پھوپھی زینب نے اپنے بھائی حسین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب میں چاہتا ہوں آپ سے ایک خاص بات کروں. کہا ہاں بتائیے. امام فرماتے ہیں بہن زینب مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ جب وہ وقت آئے گا تجھے سوار کرانے والا میں نہیں ہوں گا، تجھے کوئی اور سوار کروائیں گے، مجھے معاف کر دینا. جناب زینب نے اس کے جواب میں فرمایا بھیا حسین تم گھبراؤ نہیں، اگر تو نے ماں زہرا کی وصیت کو پورا کیا ہے تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، شکایت نہیں کروں گی، تیرے ساتھ جاؤں گی. تو 2 بیٹے دے گا میں بھی 2 بیٹے دوں گی. اے بھیا حسین تو سر دے گا میں سر کی چادر دوں گا. حسین بھیا تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی. اسی لیے تو رونے والوں جی بھر کے رو، یہ 10 دن آپ کے رونے کے لیے ہی ہے. بی بی کہتی ہے بھیا میں تیری شریک بہن بن کر جا رہی ہوں، شریکت الحسین بن کر جا رہی ہوں، ثانی زہرا ہوں، نمائندہ فاطمہ ہوں، مگر میں تیری شریکت الحسین بہن بن کر جا رہی ہوں، تیرے ساتھ رہوں گی. عزادار و مومن کی یہ فرمائش پوری کر چکا. جناب حسین نے زینب اولیاء کو سوار کرایا. کیسے سوار کرایا اس کی کیفیت بھی بہت طویل ہے دوستو، بہت لمبی کہانی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ جب زینب کبریٰ اپنے نانا کے حرم زیارت کے لیے جاتی تھی تو حسین کہتے تھے عباس بھیا جاؤ ذرا باہر اعلان کر دو کوئی مرد باہر رہا ہے، بھیا کناتے لگا دو زہرا کی بیٹی نانا کی قبر پہ جانا چاہتی ہے. عزادارو یہ وہی منظر تھا. حسین نے کہا عباس بھیا میری بہن زینب باہر آ رہی ہے، میری بہن زینب اب سوار ہونا چاہتی ہے، میں نے سوار کرنا ہے، بھیا ذرا کناتے لگا دو کوئی مرد میری بہن زینب کا قد نہ دیکھنے پائے. میں کہتا ہوں مولا حسین کتنا انتظام کر رہے ہیں
کتنا اہتمام کر رہے ہیں آپ. یہی زینب ہوگی, یہی وہ زینب ہوگی جب بازار میں لائی جائے گی کوئی قناعت نہیں ہوگی, نامحرم دیکھنے والے ہوں گے. حسین نے سوار کیا. عزیزو, آج کا دن آپ جانتے ہیں, یہ 2 محرم کا دن جو گزرا ہے, آج کے دن میں حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. آج کے دن حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. مگر کیا کربلا سے پہلے ابھی پہنچے نہ تھے تو ایک ایسا واقعہ ہوا جب حسین نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ, ہم اپنی سواریوں کو پانی پلا لیں تاکہ ہم آگے چلنے والے بن جائیں. جب سواریاں رک گئی, سوار اتر گئے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ قریب پہنچا. سامنے حضرت عباس موجود تھے. کہتے ہیں اے عباس ابن علی, ہم جانتے ہیں آپ علی کے لال عباس ہیں, مگر ہمیں مولا حسین سے کچھ بات کرنی ہے. وہ کہتا ہے ہاں ٹھہر جاؤ, میں اپنے آقا سے اجازت لے کر آتا ہوں. عزادارو, جب عباس حسین کی خدمت میں آئے, کہتے ہیں کہ مولا, بھیا نہیں کہا, مولا ایک شخص کوفے سے آیا ہے اور کہتا ہے مجھے مولا حسین سے بات کرنی ہے. حسین نے کہا اسے آنے دو, کوفے سے آیا ہے, یہ تو وہاں سے آیا ہے جہاں ہمارا سفیر گیا. عزادارو, جب وہ شخص قریب آیا تو اس نے سلام کرنے کے بعد کہا مولا میں کوفے سے آیا ہوں. امام نے پوچھا ایک سوال. عزادارو, وہ سوال سنیے. امام پوچھتے ہیں اے کوفہ سے آنے والے, یہ بتاؤ ہمارا مسلم خیریت سے تھا؟ جب یہ سوال کیا تو اس شخص نے سر نیچا کر کے ایک جملہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا حسین, میں نے دیکھا مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا, رسیوں سے باندھا گیا تھا, مسلم کو پھرایا جا رہا تھا, مسلم شہید ہو گئے. عزاداروں, جب مسلم کی شہادت کا سنا تو ایک مرتبہ حسین خیمے میں آتے ہیں اور بہن زینب سے کہتے ہیں بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ, مسلم کی بیٹی کو بلاؤ. عزاداروں, جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں ذرا اپنا تصور بیٹیوں کی طرف لے جائیے. بیٹی کو بلایا, مسلم کی بیٹی کو گود میں بٹھایا. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا. جو ہی ہاتھ پھیرا اس بچی نے مولا حسین کے چہرے کو دیکھا اور کہا مولا, آج آپ تو میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. کیا میں یتیم ہو گئی؟ عزادارو, حسین کہتے ہیں زینب بہن جاؤ. یہ عزادارو, میں نے ایک عالم سے سنا ہے, وہ پڑھتے تھے کہ حسین نے کہا زینب بہن جاؤ سکینہ کے گوشوارے لے آؤ. حسین نے سکینہ کے گوشوارے منگوائے, جناب مسلم کی یتیم بچی کو پہنائے اور کہا کہ میرے سفیر کی یتیم بیٹی آؤ, میں تمہیں ایک ایسے گوشوارے دینا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کی عصر عاشور تک تیرے پاس رہیں گے. عزاداروں, وہ گوشوارے پہنا دیے, مگر ایک مرتبہ حسین نے گوشوارے پہناتے پہناتے اس بچی کے چہرے کو دیکھا. کیا دیکھا؟ بچی مسکرا بھی رہی ہے, رو بھی رہی ہے. کہا مسکراتی کیوں ہو؟ کہا اس لیے مسکراتی ہوں کہ آپ نے مجھے سکینہ کا پیار عطا کیا اور روتی اس لیے ہوں کہ یتیم ہو گئی ہوں. عزاداروں, میں کہتا ہوں مولا حسین آپ کتنے کریم ہیں, یتیم بچی کے سر پر ہاتھ تو پھیر رہے ہیں. رونے والوں, ایک جملہ دعا دیتا ہوں, سید و معاف کرنا, ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں.
میں کہوں گا مولا حسین کتنے یتیم نواز ہیں، یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ تو پھیر رہے ہیں، مگر جب آپ کی بچی یتیم ہوئی تو ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا جس نے سکینہ کی چادر کو کھینچا اور دور اتار کے کہتا ہے بلاؤ حسین کو جہاں، بلاؤ حسین کو جہاں ہے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں مولا حسین اس وقت سکینہ نے ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کر لیا اور کہا بابا علی، دادا علی، اور میری چادر اتاری گئی اور میرے گوشوارے چھین۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔ یا حسین، 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 یا حسین۔